السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں نا کہ جب دشمن اپنی صفوں میں موجود ہو تو پھر شکست لازمی ہے۔ کل سے جنگ چھڑی ہے جہاں پر اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے، اور ایران نے پتہ ہے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہاں پر حملہ کیا ہے؟ ان اسلامی ممالک پر جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اور ان کا ترک کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکن بیسس پر حملہ کیا ہے۔ کیا واقعی یہ ترک صحیح ہے؟ اور یہ جو مسلمان پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایران کے پیچھے، اور قائد اعظم، رہبر معظم، یہ کچھ علم ہے آپ لوگوں کو کہ آخر ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایران کی پالیسیز کیا ہے، ایران کی پلانز کیا ہے، اور آخر انہوں نے ان ممالک پر حملہ کیوں کیے؟ اور کیا ان کے ترک واقعی صحیح؟ کیا یہ واقعی اسرائیل اور امریکہ سے جنگ کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹ کے مسلمان کنٹریز سے جنگ کر رہے ہیں؟ کچھ علم ہے آپ کو؟ آخر ایران کے سپورٹ میں کیوں؟ کیا علم ہے آپ کو؟ ورلڈ پالیٹکس اور عالمی سیاست کی جیو پالیٹکس سے آپ کچھ بولے جا رہے ہیں، اور یہ ہندوستان، پاکستان اور نیپال کے مسلمان پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایران کے پیچھے، اور ان کے خمینی کو قائد اعظم، قائد معظم اور رہبر معظم کہے جا رہے ہیں۔ کچھ تو علم ہونا چاہیے تبھی تو ہم بات کریں کسی پر۔ آج جو وہ ترک دے رہے ہیں سعودی، قطر، دبئی، ان جگہوں پر حملہ کرنے کی، کیا وہ ترک واقعی صحیح؟ اگر یہ ترک واقعی صحیح ہے تو ایران نے اپنی بحری جنگی بیڑیوں سے قریب امریکن جنگی بیڑیوں پر حملہ کیوں نہیں کیے؟ اگر یہ ترک واقعی صحیح ہے تو انہوں نے اپنے ملک سے قریب عراق میں موجود امریکن بیسز اور امریکن فوجی چھاونیوں پر کیوں حملہ نہیں کیے؟ اگر یہ ترک واقعی صحیح ہے تو ذرا سا سوچیے گا کہ جس اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس پر حملہ کرنے کے باوجود انہوں نے اسلامی ممالک پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیل پر پتہ ہے ایک بھی مرنے کی خبریں موجود نہیں ہیں، اور وہاں پر ایون ان کے کوئی ایک بلڈنگ، ان کے میزائلز جو ہیں جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں چھوڑے ہیں، ایک بھی بلڈنگ گرنے کی خبر نہیں ہے، ایون صحیح سے دیوار کو چھید نہیں کر پائے ان کے میزائلز نے۔ کیا یہ واقعی امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑ رہے ہیں یا اسلامی ممالک سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور یہ جو ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایران کے پیچھے، کیا واقعی ان کے مقاصد نیک ہیں؟ پتہ نہیں۔ یہ ایران جسے ہم اپنا رہبر قائد اور جس خمینی کو ہم رہبر معظم سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، یہ یہودیوں، نصرانیوں اور ان سے بھی کہیں بڑھ کر دشمن ہے مسلمانوں کا۔ انہوں نے ماضی کے 30 سالوں میں 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ سیریا، لبنان، یمن، عراق کے اندر انہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ کوئی اسرائیل، امریکہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹارگٹ سعودی، قطر اور اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ اور یہ جو ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایران کے پیچھے، ہمیں کچھ سمجھ بھی ہے کہ ان کی سازشیں کیا ہے، ان کے پالیسیز کیا ہے، ان کے سیکریٹ پلانز کیا ہیں، سعودی عرب، قطر اور اسلامی ممالک کو لے کر ایران کے ٹارگٹس کیا ہے، کچھ نہیں پتا ہے۔ تو آپ ڈائریکٹلی ان خبروں کو سن کر اس کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے وہ صحیح۔ یہ جو جنگی کھیل رچا گیا ہے یہ اسرائیل، امریکہ اور ایران، ان تینوں کے ذریعے مل کر رچا گیا ہے، اور اس میں ان کا ٹارگٹ اور مقصد ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر وہ کنٹریز جو ڈیولپنگ ہے، جو ابھی عفان کی طرف جا ہی رہے تھے، جو ترقی کی منزل کو طے کر ہی رہے تھے، جو اپنے اکنامکس اور معاشی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط ہو رہے تھے، ان کو کمزور کرنا، وہاں ان کی طاقت کو ختم کرنا، اور وہاں کے مسلمانوں کو کمزور کرنا، وہاں ان کو ابھرنے نہ دینا، ان کا مین مقصد ہے، اور ان کو دبائے رکھنا، وہاں پر قبضہ جمائے رکھنا ان کا مین مقصد ہے۔ ہمیں ڈائریکٹلی کسی کی باتوں کو سن کر یوں عفان میں نہیں آ جانا ہے، یوں ان بھکتوں کی طرح سے کسی کے قائل نہیں ہو جانا، کسی کی مرید نہیں بن جانا، بلکہ ہمیں ورلڈ پالیٹکس، ورلڈ جیو پالیٹکس کو سمجھنا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہم کسی پر کوئی اپنی رائے پیش کر دے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ بھی بولا جا رہا ہے، ایران، اسرائیل، سعودی کے سلسلے میں کہیں سعودی کو گالی دیا جا رہا ہے، ایران کی سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ خاموش رہے، ورنہ کہیں ایران کی سپورٹ کرنے میں آپ پر گناہ بھی مرتب ہو سکتے ہیں، کہیں آپ کا سعودی کو گالی دینے پر ہو سکتا ہے آپ پر گناہ بھی مرتب ہو۔ ہمارا یوں ہی کچھ بولنے سے اچھا ہے کہ ہم خاموش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو امت اسلام کو طاقت فراہم کر، تو انہیں مضبوطی اور استحکام عطا کر، اور جو باطل طاقتیں انہیں ختم کرنے کے در پہ ہے تو انہیں جڑ سے ختم کر دیں۔